کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ پوری زندگی محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی مہینے کے آخر میں ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں بچتا۔ وہ ایک ہی بات کہتے ہیں، شاید میری کمائی کم ہے، میری محنت میں کوئی کمی ہے۔ لیکن دادا جی نے اس دن مجھے ایسی بات بتائی جس نے پوری سوچ ہی کو بدل دیا۔ انہوں نے کہا، مسئلہ ہمیشہ کمائی کا نہیں ہوتا، مسئلہ سوچ کا ہوتا ہے۔ اس دن میں بہت پریشان تھا کیونکہ جتنا بھی کما رہا تھا وہ سب خرچ ہو رہا تھا اور مہینے کے آخر میں میرے پاس کچھ بھی نہیں بچتا تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید میری کمائی کم ہے، اس لیے میں آگے نہیں بڑھ پا رہا، اور یہی سوچ کر میں پریشان کر رہی تھی، اندر ہی اندر مجھے کمزور بنا رہی تھی۔ مجھے خود پر، اپنی صلاحیتوں پر شک ہونے لگا تھا۔ ایک دن میں چپ چاپ بیٹھا سوچوں میں گم تھا، تبھی دادا جی نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا ہے؟ اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ میں نے آہستہ سے سب بتا دیا۔ دادا جی، جتنا بھی کماتا ہوں سب خرچ ہو جاتا ہے، بچتا کچھ نہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو میں زندگی میں آگے کیسے بڑھوں گا۔ دادا جی ہلکا سا مسکرائے اور بولے، مسئلہ کمائی کا نہیں ہے، مسئلہ سوچ کا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں، وہ اپنی پوری زندگی صرف ایک ہی سورس آف انکم رکھتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ پیسہ بچتا نہیں، گزارا مشکل سے ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا، اگر کل تمہاری یہ کمائی بند ہو جائے تو کیا کرو گے؟ میں ایک دم چپ ہو گیا کیونکہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور اسی پل مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا غیر محفوظ ہوں۔ دادا جی بولے کہ یہی وجہ ہے کہ لوگ ہمیشہ ڈر میں جیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس صرف ایک ہی نوکری رہتی ہے اور وہ اسی پر پوری زندگی ٹکا دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز دکھاتا ہوں جو تمہاری سوچ کو بدل دے گی۔ ہم دونوں گھر سے باہر نکل پڑے۔ راستے میں چلتے ہوئے انہوں نے پوچھا، فرض کرو تمہارے پاس روز صرف 1 گھنٹہ ایکسٹرا ہو تو کیا تم اس 1 گھنٹے سے کچھ کر سکتے ہو؟ میں نے فوراً کہا، نہیں دادا جی، 1 گھنٹے میں کیا ہی ہو سکتا ہے۔ دادا جی ہنس پڑے اور بولے کہ یہی سب سے بڑی غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں، وہ تھوڑے وقت کو بیکار سمجھتے ہیں، لیکن وہی چھوٹا وقت آگے چل کر بڑا فرق بنتا ہے۔ دادا جی مجھے لے کر ایک چائے کی دکان پر گئے۔ وہ آدمی دن میں مزدوری کرتا تھا لیکن شام کو واپس آ کر اپنے گھر کے باہر چائے بیچتا تھا۔ وہ کوئی بہت بڑا کاروباری آدمی نہیں تھا، وہ کوئی امیر شخص بھی نہیں تھا، لیکن ایک کام اس نے بہت سمجھداری سے کیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کو صرف ایک کمائی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا تھا۔ دادا جی نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو یہ امیر انسان نہیں ہے، لیکن اس نے ایک چیز سمجھ لی ہے، اس نے ایک کمائی پر بھروسہ نہیں کیا، اس نے اپنے لیے دوسرا راستہ بنا لیا۔ پھر دادا جی نے مجھے سمجھایا کہ سائیڈ انکم کو شروع کرنے کے لیے تمہیں 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وقت، اسکل اور صبر۔ انہوں نے کہا، دیکھو پہلے اپنے دن کو دیکھو، 24 گھنٹوں کو ایویلیوٹ کرو اور پتہ کرو کہ تم روز کتنا وقت نکال سکتے ہو، چاہے وہ صرف 30 منٹ ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اس وقت میں ایک چھوٹی اسکل سیکھو، جیسے کچھ بیچنا، کچھ بنانا یا کوئی کام کرنا جو آہستہ آہستہ انکم میں بدل سکے۔ پھر دادا جی نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کہی شروعات میں، پیسہ کم ملتا ہے لیکن تجربہ زیادہ ملتا ہے، اور یہی تجربہ آگے چل کر بڑی کمائی بن جاتا ہے۔ میں دھیان سے ان کی بات سن رہا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آنے لگا تھا کہ میری اصل مشکل کم کمائی نہیں تھی، میری اصل مشکل یہ تھی کہ میں صرف ایک ہی کمائی پر ڈیپینڈنٹ تھا، اور اگر مجھے واقعی اپنی زندگی کو بدلنا تھا تو مجھے اپنے لیے ایک دوسرا راستہ بنانا ہوگا، اور یہیں سے میری سائیڈ انکم شروع ہوئی۔ لیکن جیسے ہی میں نے سوچا کہ اب بات سمجھ آ گئی ہے تو دادا جی نے کہا، صرف سمجھنا کافی نہیں ہے، اب کرنا بھی سیکھو۔ پھر انہوں نے مجھے وہیں بیٹھا کر کہا، سائیڈ انکم شروع کرنے کے لیے تمہیں ہمیشہ بڑے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے صرف صحیح شروعات کی۔ انہوں نے کہا کہ لوگ ہمیشہ سوچتے ہیں جب زیادہ پیسہ ہوگا تب شروع کریں گے، لیکن سچ یہ ہے کہ سائیڈ انکم ہمیشہ
چھوٹے لیول سے ہی شروع ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے مجھے 3 آسان راستے بتائے۔ پہلا راستہ اسکل بیسڈ کام۔ اگر تمہیں کوئی کام آتا ہے تو اسے انکم میں بدل دو، جیسے ٹیچنگ، ایڈیٹنگ، ڈیزائننگ، رائٹنگ یا کوئی بھی چھوٹا سا ہنر۔ دوسرا راستہ پروڈکٹ بیسڈ کام ہے، جیسے چھوٹے لیول پر کچھ خرید کر بیچنا یا خود بنا کر بیچنا، جیسے چائے، کھانا، آن لائن پروڈکٹس۔ تیسرا راستہ جہاں تم موبائل، انٹرنیٹ کا استعمال کر کے کانٹینٹ بنا سکتے ہو، فری لانسنگ کر سکتے ہو یا آن لائن سروس دے سکتے ہو۔ دادا جی نے کہا کہ شروعات میں تمہیں زیادہ پیسے نہیں ملیں گے، لیکن اگر تم مستقل مزاجی سے کام کرتے رہے تو آہستہ آہستہ تمہارا کانفیڈنس اور انکم دونوں بڑھیں گے۔ پھر انہوں نے ایک بات بہت زور دے کر کنسسٹنسی، مستقل مزاجی سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ 5-10 دن کام کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کام اچھا نہیں، ان کو جلدی رزلٹ نہیں ملتا تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور یا تو چھوڑ کر کوئی اور کام ڈھونڈنے لگتے ہیں اور یا پھر بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ دادا جی بولے، خراب نہیں ہوتا، ہماری جلد بازی خراب ہوتی ہے۔ اگر تم روز تھوڑا تھوڑا بھی کرتے رہو گے تو وہی چھوٹا کام ایک دن بڑا بن جائے گا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کتنے وقت میں پیسہ آنا شروع ہوگا تو دادا جی بولے کہ یہ تمہارے کام اور صبر پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر تم 30 دن بھی بغیر رکے کام کر لو تو تمہیں فرق دیکھنے لگے گا۔ اور پھر انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم اپنی زندگی صرف ایک انکم پر چلانا چاہتے ہو یا اپنے لیے ایک دوسرا راستہ بنانا چاہتے ہو؟ اور یہی سوال میں آپ سے بھی پوچھتی ہوں، آپ آج سے کیا شروع کرنے والے ہو؟ اسکل بیسڈ، پروڈکٹ بیسڈ کام یا آن لائن کام؟ کمنٹس میں مجھے ضرور بتاؤ، کیونکہ کبھی کبھی زندگی بدلنے کے لیے بڑی شروعات نہیں، بس ایک چھوٹا سا فیصلہ کافی ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو، سائیڈ انکم چھوٹی ضرور ہوتی ہے، لیکن اگر صبر، ہنر اور مستقل مزاجی سے کی جائے تو یہی چھوٹی انکم ایک دن آپ کی زندگی کا بڑا سہارا بن سکتی ہے۔ یاد رکھو، ایک کمائی آپ کو زندہ رکھتی ہے، لیکن دوسری کمائی آپ کو محفوظ بناتی ہے۔ اور جو انسان اپنی زندگی میں دوسرا راستہ بنا لیتا ہے وہ وقت کے دھکے سے کم ڈرتا ہے۔